بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں آفتاب عالم دشمنوں کے گھیرے میں واقعے کے باقی حصے کی، جو اس طرح ہے۔ خالد نے اپنے ساتھیوں میں سے 25-20 جوانوں کو الگ کر کے ان کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے ایک بلند جگہ پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر تیر چلانا شروع کیا۔ اس تیر اندازی سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچنے لگا۔ ہر آدمی تیر کھا کھا کر گھائل ہو گیا، چونکہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ اس لیے حضرت ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، گویا آپ نے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا۔ وہ مردانہ وار کھڑے تھے، تیر ان کی پیٹھ پر آ کر لگ رہا تھا۔ اگرچہ تیروں کے لگنے سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی، پر ان کے جسم و آبرو پر بل تک نہ آتا تھا۔ عبداللہ بن حساب جوہری خالد کا ایک ساتھی تھا، وہ مسلمانوں سے بچتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوسری طرف متوجہ تھے۔ عبداللہ بن حساب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ پر وار کیا۔ آپ کا مبارک چہرہ گھائل ہو گیا، چونکہ ابو دجانہ آپ کی طرف منہ کیے کھڑے تھے اور عبداللہ ابو دجانہ کے پیچھے سے آیا، اس لیے انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ جب عبداللہ نے حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تو ابو دجانہ نے جوش میں آ کر اس پر حملہ کیا۔ ان کی تلوار عبداللہ کا خود کاٹ کر کئی انچ سر سے اتر گئی۔ وہ زخمی ہو کر پیچھے ہٹا، ابو دجانہ اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ دوڑ کر مشرکوں کے گول میں جا گھسے۔ چونکہ ابو دجانہ جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے وہ مشرکوں کو قتل کرتے ہوئے عبداللہ کے پیچھے ہی پیچھے چلے گئے۔ عبداللہ بن حساب ان سے ایسا ڈر گیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کفار کے ایک گول میں سے دوسرے گول میں اور دوسرے سے تیسرے گول میں چھپتا پھرتا تھا۔ ابو دجانہ اس کے پیچھے پھرتے رہتے تھے، وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار وہ بھاگ کر ابو سفیان کے لشکر میں جا گھسا اور سب سے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے۔ تمام مسلمان الگ ہو گئے تھے یا الگ کر دیے گئے تھے اور وہ جگہ جگہ پوری بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف عمارہ رہ گئی تھی، یا قریب ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح لڑ رہے تھے۔ ابن کمیہ، جس نے حضرت مصعب کو شہید کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کر لپکا۔ حضرت عمارہ نے اسے جھپٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، او کافر، خبردار آگے قدم نہ بڑھانا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے جاں بازی سے ابن کمیہ پر حملہ کیا۔ وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس کی زرہ پر تلوار پڑ کر اچٹ گئی۔ حضرت عمارہ نے کئی بار لگاتار حملے کیے، پر کوئی ایک بار بھی کامیاب نہ ہوا۔ ابن کمیہ نے جوش میں آ کر عمارہ پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، چونکہ وہ زرہ پہنے ہوئے نہ تھی، نہ ان کے پاس ڈھال تھی، اس لیے وہ اس حملے کو نہ روک سکی۔ ان کا ہاتھ کندھے کے قریب گھائل ہو گیا۔ ابن کمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسے دیکھ لیا۔ اگرچہ وہ کفار کے گول میں گھرے ہوئے تھے، ہر طرف سے ان پر حملے کیے جا رہے تھے، وہ بڑی پھرتی سے حملوں کو روک رہے تھے، مگر ابن کمیہ کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر تڑپ گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اونچی آواز سے مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، مسلمانوں، خدا کا رسول دشمنوں کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ اس آواز کو سن کر مسلمان چونکے، سنبھلے اور اپنے سامنے والوں کو قتل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ اس بیچ ابن کمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے تلوار اٹھا کر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر پڑی، خود کے دو حلقے آنکھوں سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ابن کمیہ نے دوسرا وار کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک ابو عبیدہ اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، او کافر، سنبھل۔ ابن کمیہ گھبرا گیا، وہ پیچھے ہٹا۔ ابو عبیدہ نے جوش میں آ کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی دوہری زرہ چیر اٹھی اور کندھے کے قریب گھاؤ کر کے ہنسلی کی ہڈی توڑ گئی۔ ابن کمیہ نے خوفناک چیخ ماری اور سخت خوفزدہ ہو کر بھاگا۔ ابو عبیدہ نے اس کا پیچھا کرنا چاہا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اب ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھ کر تڑپ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے صبر و استقلال کے ساتھ کھڑے تھے اور زخمی ہونے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملال یا دکھ نہیں ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے خود کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نیچے ہڈی میں گھسا ہوا تھا، دانتوں سے پکڑ کر کھینچا۔ بہت زور لگایا پر خون نہ نکلا۔
خود نکالنے میں زور لگاتے لگاتے ابو عبیدہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ بڑی جدوجہد کے بعد خود نکالا گیا۔ خود کے نکلتے ہی خون کا فوارہ بہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگا کہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک شریر بدماش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پتھر کھینچ کر مارا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہو کر نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گڈھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے میں گر گئے۔ اس بیچ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے مقابلے کے دشمنوں کو ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے باہر نکالا۔ آپ کا مبارک چہرہ خون سے تر ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی عبا کے دامن سے خون پوچھنا شروع کیا۔ حضرت طلحہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم کے حق میں بد دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں طلحہ، میں خدا کا رسول ہوں۔ ایک رسول کی شان یہ نہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے قوم کے ظلموں سے تنگ آ کر بد دعا کر کے تمام قوم کو اللہ کے غضب میں ڈال دے۔ لڑائی اب بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ سر دھڑ سے کٹ رہے، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، ہو سکے تو احد کی پہاڑی پر چڑھ چلو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں، ہم جانثار خادم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے کہا، مسلمانوں، احد کی پہاڑی پر چڑھ چلو۔ اس آواز کو سن کر تمام مسلمان احد کی طرف بڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی اس طرف بڑھے۔ پہاڑی قریب ہی تھی۔ تھوڑی ہی جدوجہد میں یہ سب پہاڑی پر چڑھ گئے۔ مسلمان بھی ادھر ادھر سے سمٹا کر احد کی پہاڑی پر آنے لگے۔ اس طرح لڑائی کا ایک مورچہ قائم ہو گیا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان بہترین جگہ پر پہنچ کر جی توڑ لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا، دیکھو، کفار کو پہاڑی پر چڑھنے سے روک دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ صحابیوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے بڑھے اور بڑے جوش سے کفار پر حملہ ور ہوئے۔ اگرچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے اوپر چڑھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا جوڑ لگایا، پر سرفروش مجاہد نے انہیں ایک قدم بھی نہ بڑھنے دیا، بلکہ ایسے کڑے حملے کیے کہ کفار کو نیچے دھکیل دیا۔ اس پر بھی ایک کافر ابن ابی خلف، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالنے کا پکا ارادہ کر کے آیا تھا، مردانہ وار آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ کی انی گردن کے نیچے کی ہڈی میں لگی۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگا۔ اگرچہ زخم معمولی تھا، پھر بھی وہ اسے برداشت نہیں کر سکا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب تمام مسلمان ادھر ادھر سے جمع ہو کر کفار کو مارتے کاٹتے پہاڑی پر چڑھ گئے۔ چونکہ کفار پہاڑی سے نیچے اور مسلمان پہاڑی کے اوپر تھے، اس لیے اب لڑائی بند ہو گئی۔ ابو سفیان نے اونچی آواز سے معلوم کیا، تم لوگوں میں محمد ہے؟ کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ اب بھی سب خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں عمر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا، اے خدا کے دشمن، یہ سبھی زندہ ہیں، وہ وقت قریب ہے جب تو رسوا ہوگا۔ ابو سفیان نے گھمنڈ کے نشے میں کہا، بل کیجئے، بل کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اسے جواب دو، اللہ بزرگ و برتر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے یہی جواب دیا۔ ابو سفیان نے کہا، عزا ہمارا بت ہے، تمہارا نہیں۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جواب دیا، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اب ہمارا تمہارا مقابلہ اگلے سال بدر نامی جگہ پر ہوگا۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جواب دیا، ہمیں تمہارا چیلنج منظور ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ کفار واپسی کا حکم سن کر بہت خوش ہوئے۔ وہ فوراً لوٹے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان احد کی پہاڑی پر کھڑے کفار کی واپسی کا منظر دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام کفار اپنے مقتولوں کو لڑائی کے میدان میں چھوڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے عقیدت کے جوش میں واقعے کو لے کر۔
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।